الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ میرے عزیز محترم و مکرم مکتب کے ہونہار اور باذوق طلباء اور طالبات، آج ہفتے کا دن ہے۔ الحمدللہ پورا ہفتہ پڑھائی ہوتی ہے۔ جو بچے نورانی قاعدہ پڑھتے ہیں وہ اسباق سناتے ہیں، اور جو امہ پارا اور اسی طرح سے جو طلباء قرآن مجید پڑھتے ہیں وہ اسباق پورا ہفتہ ہوتے ہیں۔ اب ہفتے کے ایک دن کچھ نصیحتیں، کچھ اہم باتیں جو ہماری زندگی میں ضروری ہیں، ان باتوں کو بولنے کے لیے آپ کو جمع کیا گیا ہے۔ اب آپ تمام سے درخواست ہے کہ خاموشی سے سنیں، طلباء بھی اور طالبات بھی، شور شرابہ نہ کریں۔ دیکھیے، آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی گئی۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہوتے، علم والے بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے۔ جس طرح رات اور دن برابر نہیں ہیں، جس طرح دوسری چیزیں برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے۔ علم والوں کی فضیلت ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ جو یہ علم حاصل کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرما دیتے ہیں، ان کے درجات کو اونچا کرتے ہیں۔ تو آپ تمام طلباء اور طالبات اسکول کو جانے کے ساتھ ساتھ شام کے وقت میں مغرب سے لے کر عشاء سے لے کر رات کے 10 بجے تک مکتب میں قرآن مجید علم دین حاصل کرنے کے لیے جو آتے ہیں، تو آپ کا درجہ بھی اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے، اور اس درجے کو آپ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ آپ جو طلباء مکتب کو نہیں آ رہے ہیں ان کے برابر آپ نہیں ہیں۔ آپ علم دین حاصل کرنے کے لیے، قرآن مجید سیکھنے کے لیے آپ آ رہے ہیں، تو آپ کا مرتبہ جو گلی کوچوں میں پھرنے والے ہیں، جو آوارہ بچے ہیں اور بچیاں ہیں، ان سے آپ کا مرتبہ الگ ہو گیا ہے۔ اس لیے آپ اس مرتبے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ کا مرتبہ بہت بڑا ہے۔ اب آپ کے اندر تبدیلی آنا ہے، آپ کے اندر بدلاؤ آنا ہے، کہ آپ جس طرح پہلے تھے اس طرح نہیں رہنا۔ پہلے زبان سے گالیاں بھی دیتے تھے، تو اب گالیوں کو چھوڑ دینا۔ پہلے فون میں ٹی وی وغیرہ دیکھتے تھے، سیریل ہو یا بری چیزیں ہو یا گیم ہو جو بیکار وقت ضائع کرتا ہے، یہ تمام کی چیزوں کو چھوڑ کر اچھی زندگی گزارنا ہے۔ اچھی زندگی خود بھی گزارنا اور دوسروں کو بھی اس کی طرف ترغیب دینا۔ جو تمہارے عمر کے بچے ہیں
اور اسی طرح کے تمہارے عمر کے جو بچیاں ہیں ان کو بھی اچھائی کی طرف لے کر آنا۔ یہ امت محمدیہ اور امتوں سے فضیلت میں بڑھ کر ہے۔ جتنی بھی امتیں آئی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی امت، جتنے بھی نبیاں گزرے ہیں اور ان کی امتیں جو گزرے ہیں، ان امتوں میں سب سے زیادہ فضیلت اس امت کی ہے۔ یہ امت کیوں، یہ فضیلت کیوں ہے؟ اشرف الامم یہ امت ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ برائی سے خود بھی رکتے ہیں، بچتے ہیں، اور دوسروں کو بھی برائی سے بچاتے ہیں، اور نیکی کا کام خود بھی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس کی طرف دعوت دیتے ہیں، اس کی طرف بلا کر لاتے ہیں۔ اس لیے یہ امت پورے امتوں سے فضیلت میں بڑھ کر ہے۔ اب کل قیامت کے دن جنت میں سب سے پہلے جانے والی یہ امت ہے، آئی ہے سب سے آخر میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں میں آخر کے نبی ہیں، سب سے آخری نبی ہیں۔ اب ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اب امت بھی آخری امت ہے، امت بھی آخری امت ہے۔ اب اس کے بعد دوسری امت بھی آنے والی نہیں ہے، لیکن آئی ہے آخر میں، لیکن جنت میں سب سے پہلے جائے گی۔ وہ فضیلت کیوں ہے؟ اس لیے کہ برے کاموں سے خود بھی بچتے ہیں اور دوسروں کو بھی برے کاموں سے بچاتے ہیں، اور نیکی کا کام خود بھی کرتے ہیں، دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیتے ہیں۔ گناہ خود بھی نہیں کرتے، جھوٹ ہم خود نہیں بولتے اور دوسروں کو بھی جھوٹ کے نقصانات بولتے ہیں کہ جھوٹ بولنے سے فلاں نقصان ہے، جھوٹ بولنے سے ہلاکت ہے، جھوٹ بولنے سے بربادی ہے، جھوٹ بولنے سے آخرت ضائع ہو جاتی ہے۔ خود بھی جھوٹ سے بچتے ہیں اور دوسروں کو بھی جھوٹ سے بچاتے ہیں۔ اسی لیے یہ امت کی فضیلت ہے، جنت میں سب سے پہلے یہ امت جائے گی۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم اچھا انسان بن کر اس دنیا میں زندگی بسر کریں۔ دیکھیے، کوئی بھی، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورتیں ہو، چاہے وہ مالدار ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، دنیا میں ہمیشہ کوئی رہنے والا ہے، دنیا میں ہمیشہ کوئی رہنے والا ہے۔ یہاں پر بہت ساروں کے دادا نہیں ہیں کہ وہ دنیا سے چلے گئے، اور کئی ساروں کے باپ نہیں ہیں، وہ بھی دنیا سے چلے گئے، کئی ساروں کے پردادا نہیں ہیں، وہ دنیا سے چلے گئے۔ اب ایک وقت آئے گا ہم بھی دنیا سے چلے جائیں گے۔ کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے آیا ہے؟ کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے آیا ہے؟ ایک وقت تک اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، جیسے ہی وہ وقت مکمل ہوگا تو بلا لیا جائے گا، جہاں سے آئے ہیں وہیں پر چلے جائیں گے۔ اسی کو اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ جب موت کا وقت آئے گا تو ایک لحظہ ادھر بھی نہیں، ایک لحظہ ادھر بھی نہیں، ایک لحظہ پہلے بھی نہیں، ایک لحظہ بعد میں بھی نہیں، تاخیر بھی نہیں ہوگی، دنیا سے چلے جائیں گے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام جو موت کے جو فرشتے ہیں، جان نکالنے والے ہیں، وہ وقت پر پہنچیں گے، جان لے لیں گے اور فوراً چلے جائیں گے۔ تو کوئی بھی اس دنیا میں نہ ہمیشہ رہا ہے، نہ ہمیشہ کوئی بھی اس دنیا میں رہے گا۔ ایک وقت تک اللہ تعالیٰ دے کر بھیجے ہیں، ایک وقت دے کر بھیجے ہیں۔ اب ہم سب کو چاہیے، وہ بچے ہو یا بچیاں ہو، ہم سب کو یہ فکر کرنی چاہیے کہ جو وقت ہم کو ملا ہے اسے غنیمت جانے، اسے غنیمت جانے۔ یہ جو زندگی ملی ہے اسے غنیمت جانے۔ جو رات کا وقت ہے اسے بھی غنیمت جانے، جو دن کا وقت ہے اسے بھی غنیمت جانے، اور آخرت بنانے کی فکر کریں۔ دیکھیے، ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے، ایک وجہ ہوتی ہے۔ آپ سب مکتب کو آئے ایک مقصد سے آئے،
کہ ہم قرآن مجید پڑھنا سیکھ لیں گے، قرآن مجید پڑھیں گے، اس مقصد سے آپ مکتب کو آئے۔ اور نمازی حضرات نماز کا جب وقت ہوتا ہے ایک مقصد کے لیے نماز کو آتے ہیں، ایک مقصد کے لیے کہ عشاء کی نماز پڑھیں گے، سنتوں سے فارغ ہو کر گھروں کو چلے جائیں گے۔ اب مستورات ہیں، جو عورتیں ہیں، وہ بھی اجتماع کو جاتے ہیں ایک مقصد کے لیے، وہاں پر اجتماع ہوگا، دین کی باتیں ہوں گی اور ان باتوں میں بیٹھیں گے، سنیں گے، اس کے اوپر عمل کریں گے، ایک مقصد کے لیے جاتے ہیں، وہ مقصد لے کر پھر واپس آ جاتے ہیں۔ کوئی بھی بغیر مقصد کے کام نہیں کرتے، کوئی بھی۔ اب ایک گھر بنا رہا ہے کوئی آدمی تو ایک مقصد ہے کہ ہم سب یہاں رہیں گے، ہمارے جانے کے بعد ہمارے بال بچے یہاں پر رہیں گے، اس کے بعد ان کے بچے یہاں پر رہیں گے، ایک مقصد۔ کوئی بھی بغیر مقصد کے کام نہیں ہوتا۔ اب اللہ رب العزت ہم کو پیدا کیا ہے تو بھی ایک مقصد ہے، بغیر مقصد کے کوئی بھی دنیا میں نہیں آیا، بغیر مقصد کے کوئی بھی دنیا میں نہیں آیا۔ دیکھیے یہ رجسٹر جو بنایا گیا ہے اس کا بھی ایک مقصد ہے کہ بچوں کا نام اس میں لکھیں گے اور روزانہ حاضری ہوگی اور ہر مہینے کے ختم پر بچوں کی کیفیت لکھی جائے گی۔ اب یہ جو ڈیسک بنایا گیا ہے اس کا بھی ایک مقصد ہے، یہ جو پنکھا بنانے والے نے پنکھا بنایا ہے اس کا بھی ایک مقصد ہے، یہ موبائل تیار کرنے والے نے موبائل تیار کیا ہے اس کا بھی ایک مقصد ہے، اس مائک کا بھی ایک مقصد ہے، ہر چیز کا ایک مقصد ہے، کوئی بھی چیز بغیر مقصد کے نہیں بنائی گئی ہے۔ اس لیے سمجھ لیجئے کہ ہم کو بھی جو دنیا میں بھیجا گیا ہے ایک مقصد کے تحت بھیجا گیا ہے، ہم کو بھی ایک مقصد کے تحت دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، انسانوں کو اور جناتوں کو جو پیدا کیا گیا ہے میری عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، میری عبادت کے لیے پیدا کیا گیا۔ انسانوں کو بھی اللہ رب العزت نے پیدا کیا اور جناتوں کو بھی پیدا کیا، اور پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ سمجھ میں آیا؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے ہم کو پیدا کیا گیا ہے۔ اب دیکھیے عبادت کرنے کے لیے عبادت کسے کہتے ہیں اس کا علم ہونا ضروری ہے، اس کا علم ہونا ضروری ہے۔ اب آدمی کو نماز پڑھنا ہے، اب نماز کس طرح پڑھا جاتا ہے اس کا علم ہونا ضروری ہے، معلوم ہونا ضروری ہے کہ نماز میں ایک رکعت میں کتنے سجدے ہوتے ہیں، کتنے رکوع ہوتے ہیں، اور کھڑے ہو کر کیا پڑھتے ہیں، رکوع میں جانے کے بعد کیا پڑھتے ہیں، اور سجدے میں جانے کے بعد کیا پڑھتے ہیں، کہاں دیکھتے ہیں، پھر اٹھنے کا طریقہ کیا ہے، سجدے میں جانے کا طریقہ کیا ہے، یہ سب اگر علم ہوگا تو وہ نماز صحیح ہوگی، وہ نماز صحیح ہوگی۔ اور اگر علم ہی نہیں ہے اور ہم نماز پڑھ رہے ہیں، 2 رکوع کر دیے اور اسی طرح سے سجدے میں جانے کے بعد پیروں کو زمین سے اٹھا لیے، پیروں کو زمین سے اٹھا لیے، ایڑیوں کو تلووں کو زمین سے اٹھا لیے، اب ہماری نماز نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ نماز پڑھنے کا علم ہم کو نہیں ہے، نماز کس طرح پڑھا جاتا ہے یہ ہم کو معلوم نہیں ہے، اس لیے علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے عربی میں ایک آتا ہے العلم بلا عمل وبال، العلم بلا عمل وبال والعمل بلا علم ضال، والعمل بلا علم ضال۔ دیکھیے علم حاصل کرنے کے بعد اس علم پر عمل کرنا، قرآن مجید سیکھ لینے کے بعد اسے روزانہ پڑھتے رہنا، روزانہ پڑھتے رہنا، عمل کرنا، جتنا ہم کو معلوم ہوا ہے اس کے اوپر عمل کرنا۔ اور اگر عمل نہیں کریں گے تو یہ علم ہمارے لیے نفع نہیں بلکہ نقصان ہو جائے گا، وبال، نقصان ہو جائے گا۔ ہم کو معلوم ہے کہ نماز 5 وقت کی نماز فرض ہے، علم آ گیا کہ 5 وقت کی نماز دن میں فرض ہے، اب اگر ہم اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے
تو یہ علم ہمارے لیے فائدہ ہوگا نقصان ہوگا؟ کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا، اسی کو وبال کہتے ہیں۔ اور اگر ہم عمل کرتے ہیں لیکن علم نہیں ہے تو یہ گمراہی ہے۔ عمل تو کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں لیکن صحیح نہیں پڑھتے تو یہ گمراہی ہے۔ نماز پڑھتے ہیں لیکن صحیح نہیں پڑھتے، یہ کیا ہے؟ گمراہی ہے۔ زکوٰۃ دیتے ہیں لیکن صحیح نہیں دیتے، یہ کیا ہے؟ گمراہی ہے۔ اس لیے علم حاصل کرنا۔ اب دیکھیے ماشاءاللہ سے آپ تمام علم حاصل کرنے کے لیے قرآن مجید کا، حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے ماشاءاللہ سے مکتب کو آ رہے ہیں، تو اب علم کیسے حاصل ہوتا ہے اس کو سن لیجئے۔ علم کیسے حاصل ہوتا ہے؟ علم ایک چیز ہے محنت۔ کیا ہے؟ محنت۔ محنت کے بغیر علم حاصل نہیں ہوتا، محنت کے بغیر علم حاصل نہیں ہوتا۔ بچہ یا بچی مکتب کو آنے کے بعد سو گئے، مکتب کو آنے کے بعد سو گئے تو علم آ جائے گا؟ علم نہیں آئے گا۔ اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ محنت ضروری ہے، محنت ضروری ہے۔ استاذ کے پاس جانا، پوچھنا، ہجے یاد کرنا، رواں یاد کرنا اور اجرے قاعدے یاد کرنا، اسے آ کر محنت سے پڑھنا، محنت سے پڑھنے کے بعد وہ پڑھائی ہم کو آتی ہے۔ دیکھیے اسکول کی پڑھائی کے تعلق سے میں اتنا معلوم نہیں ہے، پھر بھی میں بولتا ہوں وہ بغیر محنت کے بھی اگر آ گئی تو آ گئی، لیکن یہ جو دین کی پڑھائی ہے یہ بغیر محنت کے نہیں آتی، بغیر محنت کے نہیں آتی، بغیر محنت کے۔ یہاں پر اتنے سارے بچے اور بچیاں ہیں، کوئی ایک بچی کھڑے ہو کر بول دو یا کوئی ایک بچہ کھڑے ہو کر بول دو کہ ہم محنت نہیں کر رہے ہیں اور روزانہ ہم کو سبق آگے مل رہا ہے، ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور استاد ماشاءاللہ لکھ رہے ہیں، کوئی ایک بچہ یا ایک بچی بول دو۔ اس لیے اس علم کے واسطے کیا ضروری ہے؟ محنت ضروری ہے، محنت ضروری ہے۔ آنے کے بعد وقت آنے کے بعد استنجا کو بلا ضرورت استنجا کو جانا یا پانی پینے کے واسطے جاتے رہنا، یہ سب چیزوں سے وقت ضائع ہوگا، ان سب چیزوں سے وقت ضائع ہو جائے گا، پڑھائی نہیں آئے گی، پڑھائی نہیں آئی۔ اس لیے آپ تمام سے درخواست ہے کہ محنت سے پڑھیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ علم آنے کے لیے محنت شرط ہے، محنت شرط ہے۔ اب دوسری چیز اساتذہ کا ادب، اساتذہ کا ادب، جو استاذ پڑھا رہے ہیں ان کا ادب فرض ہے، ان کا ادب فرض ہے۔ دیکھیے اساتذہ کے ادب کے بغیر کوئی بھی چیز نہیں آتی، یہاں تک کہ علم بھی نہیں آتا۔ آپ محنتی تو ہیں ماشاءاللہ سے، لیکن اساتذہ کی بے ادبی کرتے ہیں تو یہ علم فائدہ کے بجائے نقصان ہو جائے گا، یہ علم فائدے کے بجائے نقصان ہو جائے گا۔ اس لیے اساتذہ کا ادب بہت ضروری ہے، اساتذہ کا ادب بہت ضروری ہے۔ اب اساتذہ کے ادب میں کیا آتا ہے کہ بیٹھ کر بات نہیں کرنا، استاذ کھڑے ہو تو بیٹھ کر استاذ سے بات نہیں کرنا، یا گلی کوچوں میں اگر استاذ آئے، گلی کوچوں میں تم کھیل رہے تھے، استاذ سامنے سے گزرے تو تم اپنے کھیل میں مشغول ہیں، بال کو ادھر سے ادھر کر رہے ہیں، بیٹ کو ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں استاذ کی بے ادبی میں آتے ہیں۔ اس لیے استاذ کی کیا کرنا؟ قدر کرنا، استاذ کا قدر کرنا، استاذ کا ادب کرنا، استاذ کا ادب کرنا۔ دیکھو ہم سب کے امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، ایک مرتبہ نام بولو، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ دنیا میں بڑے بڑے امام چار ہیں، ان چاروں میں سب سے بڑے امام ہمارے امام اعظم ہیں، ہمارے امام اعظم ہیں۔
بڑے امام کون ہیں؟ حضرت سب سے بڑے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے نمبر پر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، تیسرے نمبر پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، چوتھے نمبر پر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ چار بڑے بڑے امام ہیں، لیکن ان میں سب سے بڑے امام ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اعظم کسے کہتے ہیں؟ جو سب سے بڑا ہو اسے اعظم کہتے ہیں۔ اب ہمارے جو امام ہیں وہ سب سے بڑے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے اللہ والے، بہت بڑے، ہمیں جو نماز پڑھتے ہیں انہی کے طریقے پر نماز پڑھتے ہیں۔ اصل طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح بتائے ہیں اس طرح نماز پڑھتے ہیں، لیکن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ اس طریقے کو لکھے ہیں سب سے پہلے، اس لیے ہم حنفی ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ حنفی۔ بولیے، ہم کون ہیں؟ حنفی ہیں۔ ہم کون ہیں؟ حنفی ہیں۔ ہم مسلک کے حنفی سے تعلق رکھتے ہیں۔ دیکھو، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ امام حماد رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے گھر اور میرے استاذ حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ کے گھر درمیان میں 7 گلیوں کا فاصلہ تھا۔ کتنے گلیاں؟ 7 گلیوں کا فاصلہ تھا۔ جیسے یہاں پر ایک گلی ہے، بازو میں یہ گلی ہے، پھر اس طرف ایک گلی، پھر اس طرف ایک گلی ہے، وہی سے 7 گلیوں کا فاصلہ تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کبھی بھی میں ہمارے استاذ کے گھر کی طرف پیر تک نہیں پھیلایا، ہمارے استاذ کے گھر کی طرف پیر تک نہیں پھیلایا، اتنا ادب کرتے تھے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ، بولیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اتنا ادب کرتے تھے، اس لیے آپ سب بھی کیا کریں؟ اساتذہ کا خوب ادب کریں، استاذ کے سامنے آواز سے بات نہیں کرنا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ صحابہ کرام سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ نبی کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہ کرو، نبی کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہ کرو، اونچی نہ کرو، اپنی آواز کو پست کرو۔ نبی کے سامنے، نبی استاذ ہیں، صحابہ کرام تمام کے تمام کیا ہیں؟ شاگرد ہیں، نبی استاذ ہیں، تو استاذ کے سامنے صحابہ کرام جب آواز سے بولتے تھے تو اللہ رب العزت کو یہ بات ناپسند ہوئی، تو اللہ رب العزت فوراً قرآن مجید میں آیت اتاری یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو۔ یہ آیت اترنے کے بعد حضرات صحابہ کرام کا یہ معمول بن گیا تھا کہ جب بھی حضرات صحابہ کچھ بولتے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کان لگا کر سننا پڑتا تھا، اتنا آہستہ بولتے تھے، اتنا آہستہ بولتے تھے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تو ہم کو بھی چاہیے کہ اپنے اساتذہ کا خوب ادب کریں۔ دیکھیے، جس سے ہم کو دنیا کا فائدہ ہو، دنیا کی پڑھائی حاصل ہوتی ہو یا دین کی پڑھائی حاصل ہوتی ہو، تو ان کا احسان ہمارے اوپر ہے، ان کا احسان ہمارے اوپر ہے۔ دیکھیے، جو اساتذہ ہوتے ہیں یہ روحانی باپ ہوتے ہیں، اساتذہ جو ہوتے ہیں یہ روحانی، ایک ہے ہمارے حقیقی باپ جو ہم کو پیدا کرے ہیں، وہ ہمارے حقیقی باپ ہیں، وہ ہم کو دنیا میں لے کر آئے ہیں، لیکن جو اساتذہ، جو ٹیچر ہوتے ہیں، یہ ہمارے روحانی باپ ہوتے ہیں، یہ ہمارے روحانی باپ۔ دیکھیے، ایک بات غور سے سنیں، ہم پیدا ہو گئے، پیدا ہونے کے بعد ہمارا جسم، ہماری عمر 10 سال 11 سال 20 سال ہو گئی، ہمارے اندر اگر دینداری نہیں ہے تو پھر فائدہ ہے کچھ؟
کچھ فائدہ ہے؟ کچھ بھی فائدہ نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے جسم کے اندر، ہمارے اندر جو علم پیدا کرتے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ کون ہے؟ اساتذہ۔ وہ کون ہے؟ اساتذہ۔ ہمارے جسم کو ایمان کے ساتھ جو جوڑتے ہیں وہ اساتذہ ہیں۔ اس لیے اساتذہ ہمارے روحانی باپ ہیں، ان کا احترام کرنا ہمارے اوپر ضروری ہے، ان کا ادب کرنا ہمارے اوپر ضروری ہے، اور نمازوں کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ بڑے بڑے بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور بچیاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں۔ دیکھیے نمازوں کے تعلق سے، نمازوں کے باب میں ہماری بہت غفلت اور سستی ہم برت رہے ہیں، بہت ہی غفلت اور سستی سے کام لے رہے ہیں۔ دیکھیے نماز ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم اسے چھوڑ دیں، نماز ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم اسے چھوڑ دیں۔ سب سے بڑی عبادت اگر کوئی ہے تو وہ نماز ہے، سب سے بڑی عبادت اگر کوئی ہے تو وہ نماز ہے، نماز ہے۔ کیا ہے وہ؟ نماز ہے۔ نماز کو کسی بھی صورت میں نہیں چھوڑنا، نماز کو کسی بھی صورت میں نہیں چھوڑنا، ہر حالت میں نماز پڑھنا، ہر حالت میں۔ بیمار ہے تب بھی نماز پڑھنا، سفر میں ہے، گاؤں کو جا رہے ہیں تب بھی نماز پڑھنا، گاؤں سے واپس آ رہے ہیں تب بھی نماز پڑھنا۔ نماز چھوڑنے کی چیز نہیں ہے، نماز چھوڑنے کی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری حالت تھی، آخری مرض تھا، بیماری تھی، چلنے نہیں ہوتا تھا، پیر اٹھا کر ڈالنے نہیں ہوتا تھا، ایسی حالت میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دو لوگوں کے سہارے مسجد کو پہنچ کر نماز ادا کرتے ہیں، دو لوگوں کے سہارے مسجد کو پہنچ کر نماز ادا کرتے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نمازوں کے اتنے پابند تھے کہ اس کی مثال نہیں دی جا سکتی، نمازوں میں اتنا خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتے تھے کہ اس کی مثال نہیں دے سکتے۔ لیکن آج ہم نماز چھوڑ رہے ہیں، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پکے اور سچے امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں جھوٹی زبانوں سے، جھوٹی زبانوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پر بھی عمل نہیں کرتے۔ ہمارا پائجامہ ٹخنوں کے نیچے، ہمارا پائجامہ ٹخنوں کے نیچے۔ دیکھیے پائجامہ جو ہماری شرعی ہے وہ ٹخنوں سے نیچے نہیں ہونا۔ جو مرد بچے ہیں وہ سن لیں، جو ہمارا پائجامہ ہے، جو شرعی ہے، جو پینٹ ہے، یہ ہماری ٹخنوں سے نیچے نہیں ہونا۔ اگر ٹخنوں سے نیچے چلی گئی تو فوراً باندھ لینا، فوراً اوپر باندھ لینا۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو حصہ ٹخنوں سے نیچے ہوگا وہ جہنم میں جلے گا۔ جہنم کی آگ معمولی آگ نہیں ہے، جہنم کی آگ معمولی آگ نہیں ہے۔ دنیا میں آگ سلگائے، ایک چنگاری اگر ہمارے جسم کے اوپر پڑی تو ہم گھبرا جاتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں، اور جو جہنم کی آگ ہے وہ آگ معمولی آگ نہیں ہے، اس آگ میں اللہ رب العزت جلائیں گے۔ اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بول کر گئے ہیں، یہ میں اپنی طرف سے یا ہمارے باپ دادا کی طرف سے نہیں بول رہا ہوں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بول کر گئے ہیں کہ اپنے ازار کو، اپنے شلوار کو، اپنے پائجامے کو، اپنی پینٹ کو، اپنی شرعی کو کیا کریں؟ ٹخنوں سے اوپر کریں، ٹخنوں سے نیچے نہ کریں، ورنہ جہنم میں جلو گے، ورنہ جہنم میں جلو گے۔ اس لیے تمام طلبہ جو ہیں اپنے پائجامے کو ٹخنوں سے اوپر کریں، ٹخنوں سے نیچے بالکل نہ لٹکائیں۔ اسکول جاتے وقت بھی کیا کریں؟ اسکول جاتے وقت بھی اپنی شلوار، اپنے پائجامے، اپنے پینٹ کو کیا کریں؟ ٹخنوں سے اوپر کریں۔ گھر میں ہو، باہر ہو،
ہر ہمیشہ ہم سنت کے پابند ہونی چاہیے. سنت کے پابند, سنت کسے کہتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا اسے سنت, اسے کیا بولتے ہیں؟ سنت. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر مر مٹنا چاہیے ایک مسلمان کو. انگریزوں کا جو طریقہ ہے اسے لات مار کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو محبوب طریقہ ہے, پسندیدہ طریقہ ہے, اس طریقے کے اوپر مر مٹنا ہمارے لیے ضروری ہے. اور دنیا میں بھی ہم کامیاب رہیں گے, آخرت میں بھی ہم کامیاب رہیں گے. دیکھیے اپنے پائجامے کو, اپنے شلوار کو آج کے بعد سے ٹخنوں سے نیچے نہ لٹکائیں. اور دوسری بات, ہر بچہ اور بچی مسواک ضرور کریں, مسواک ضرور کریں. کبھی بھی اگر پوچھا جائے کہ مسواک کس کے جوب میں ہے